من هذا الرجل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کو دکھا کر کے سوال ہوگا یہ شخص کون ہے؟ من هذا الرجل، یہ شخص کون ہے؟ اگر جس کی زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے ہوگی تو پھر وہ فوراً سے کہے گا کہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جواب دے دے گا، اس کے لیے جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی زندگی خرافات میں گزری ہے، منمانی زندگی گزاری ہے، ایک وقت کا نماز نہیں، ایک وقت کا سجدہ نہیں، ایک وقت کا صدقہ خیرات نہیں، ایک وقت بھی اپنا تعلق خدا سے جوڑتا نہیں ہے، مسجد سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی اللہ کے نیک بندے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، صرف جو ہے صبح سے لے کر کے شام تک کھاتا ہے، کماتا ہے، منمانی زندگی بسر کرتا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، چاہے وہ دھوکے کے ذریعے سے پیسہ حاصل ہوا ہو یا صدقے کے ذریعے سے پیسہ حاصل ہوا ہو یا رشوت لے کر کے پیسہ حاصل ہوا ہو یا سود کے ذریعے سے پیسہ حاصل ہوا ہو یا کسی کو قتل کر کے مار کر کے پیسہ حاصل ہوا ہو، کہ آدمی صرف پیسہ لے کر کے آئے اور اپنا بھی کھائے، بال بچوں کو بھی کھلائے، تو پھر یہ تینوں سوالات کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هوى وتمنى على الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز مکرم ساتھیوں، بزرگوں، انسان دنیا میں آیا ہے ہمیشہ رہنے کا گھر یا ہمیشہ رہنے والی دنیا یہ نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت وہ گھر جو مرنے کے بعد ملے گا، اور نیک اعمال اگر انسان نے کیا، ایمان اللہ پر لایا، رسول اللہ پر اس کا ایمان رہا، تو پھر جنت ملے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جنت بھی نہیں ملے گی۔ اصل چیز دنیا نہیں ہے، دنیا یہ تیاری کرنے کی جگہ ہے، دنیا یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، دنیا امتحان دینے کی نہیں بلکہ امتحان کی تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں اگر ہم کچھ کر لیے، اپنے اعمال بنا لیے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ بہتر ہوگا، ہمارے لیے آخرت بہتر ہوگی، اور یہاں سے جانے کے بعد ہمارا اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو پھر جنت کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن دنیا ہی سب کچھ ہے، مرنا نہیں ہے، انسان کی موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ آخرت کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری اگر ہم نے نہیں کی، آخرت کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا، آخرت کے بارے میں وہم و گمان میں بھی کوئی چیز نہیں آئی، آخرت کے سلسلے میں بالکل بھی
بے فکر ہو کر کے زندگی گزارنے لگے تو پھر یہ دنیا جب تک یہ دنیا میں ہے، دنیا سے جانے کے بعد معاملہ بہت بگڑ جائے گا۔ ایک انسان جب سفر کرتا ہے، سفر کرنے کے بیچ میں کئی جگہ پر وہ ٹھہرتا ہے، کچھ ضروریات کا وہ سامان لیتا ہے اور آگے وہ چلا جاتا ہے جہاں اسے جانا ہوتا ہے، لیکن جہاں اس نے گیا وہاں بھی چند ایک دن رہ کر کے پھر وہ اپنا گھر آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک وقت تک کے لیے ہے۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہے، سانسیں چل رہی ہے، موت نہیں آئی ہے، تب تک کے لیے تو یہ دنیا ہے، لیکن جو ہی آنکھ بند ہوئی، سانسیں رک گئی، دل کی دھڑکن رک گئی اور انسان مر گیا تو پھر اس کی زندگی ختم، اب آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر کوئی انسان سوچتا ہے اسے نیند نہیں آتی، اسے بے چینی میں رات گزرتی ہے کہ کل قیامت کے دن پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہوں گا، کیا جواب دیں گے؟ اگر رب العالمین نے پوچھ لیا، سوالات شروع ہو گئے، جوابات کیا دیں گے؟ دنیا میں ہم نے کیا اعمال کیے ہیں، کیا پتا میرے وہ اعمال قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا، میری وہ نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، نہیں معلوم۔ کرنے والا اعمال اخلاص کے ساتھ کیا یا اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، نہیں معلوم۔ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہے وضو صحیح سے ہوا یا نہیں ہوا، نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی، نہیں معلوم۔ جب رب العالمین سوال کرنے پہ آ جائیں گے، سب کو رب العالمین کے سامنے سوالات کا جواب دیا جائے گا اور جواب دیں گے تو پھر وہاں انسان کی ہمت نہیں ہوگی، انسان لرزے گا، پریشان ہوگا کہ آج کیا بلا ہے، آج کون سی مصیبت میں آج ہم لوگ کھڑے ہیں۔ تو یہ آخرت وہ جگہ ہے وہ جہاں کے لیے سب کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جس انسان نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو انسان ڈر رہا ہے اس بات سے کہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ اور اپنے جی کو، اپنے دل کو خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی، وہ انسان جنت میں جائے گا۔ یہاں دو چیزوں کا تذکرہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ پہلی بات کہ جس نے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، ڈر رہا ہے کہ نہیں معلوم میرے ساتھ کیا معاملات کیے جائیں گے، میری زندگی کے بارے میں اگر پوچھ لیا گیا، میں نے جوانی دی تھی تو نے جوانی کہاں گزار کر آئی ہے، ان عمرہ فیما افناہ وان شبابہ فیما ابلاہ، تجھے میں نے جوانی دی، کہاں جوانی گزار کر آئے، چوک چوراہے پر گزار کر آئے، یا تو نے اپنی جوانی کو غلط چیزوں میں استعمال کیا، یا اپنی جوانی کو تو نے کس جگہ گزار کر آئے ہے۔ اگر پوچھ لیا گیا رب کے سامنے کھڑا ہونے کے بعد تو پھر انسان کیا جواب دے گا؟ ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں اگر سوال ہو گیا، زندگی کے بارے میں سوال ہو گیا کہ میں نے زندگی 60 سال دی تھی، میں نے زندگی 70 سال دی تھی، میں نے زندگی 50 سال دی تھی، میں نے زندگی تمہیں 80 سال دیے تھے، تو نے اپنے زندگی میری عبادت میں گزار کر آئے ہو، میں نے جو تمہیں زندگی دی ہے سجدہ کر کے آئے ہو، میں نے تمہیں جو زندگی دی ہے رب العالمین کو منا کر کے آئے ہو، میں نے جو تمہیں زندگی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے آئے ہو، میں نے جو تمہیں زندگی دی ہے
तूने कहां गुजार कर आए हो, इसके बारे में सवाल होगा। तो फिर इंसान डरेगा, कांपेगा कि आज क्या बला है, आज क्या मुसीबत आ रही है। मैंने तो सोचा था दुनिया हमेशा रहने की जगह है, मैंने तो सोचा था कोई सवालात नहीं किए जाएंगे, मैंने तो ये सोचा था कि कल कयामत के दिन कुछ भी पूछताछ नहीं होगी, मैंने तो सोचा था दुनिया में आए हैं चंद दिन मनमानी जिंदगी गुजार करके चले जाएंगे, उसके बाद सारी चीजों का सिलसिला खत्म और बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मामला दूसरा है, यहाँ तो फंस गया हूँ, मेरी जिंदगी की कश्ती डगमगा रही है, अब क्या होगा। पछताने के सिवा कुछ भी नहीं होगा। सामने मोहतरम, आखिरत की फिक्र, आखिरत की तैयारी आप सबको करना पड़ेगा। आखिरत की तैयारी कि हर वक्त ये बात दिल के अंदर हो कि मरना है और इस दुनिया को छोड़ना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा भी होना है, ये हर वक्त मुहासबा करना चाहिए। एक दो वाकयात हदीस की रोशनी में सुनाता हूं कि जिससे मालूम होगा कि आखिरत की तैयारी और आखिरत की फिक्र किस कदर थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, सुनने तिरमिज़ी की सही तरीन रिवायत है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्र के पास से गुजरते, जब आपके सामने कब्र का तज़किरा होता तो आप रोते, इस कदर रोते, आपकी आंखों से निकलने वाला आंसू आपके दाढ़ी मुबारक तक पहुंच जाता, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग जाती थी, तर हो जाती थी। किसी ने पूछा कि उस्मान गनी, जब जन्नत का तज़किरा होता है, जहन्नम का तज़किरा होता है, आप इतना नहीं रोते हैं, आपकी आंखों से इतना आंसू नहीं निकलता है, लेकिन जब कब्र के पास से गुजरते हैं, कब्र का तज़किरा होता है, तो आप इस कदर रोते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमला इरशाद फरमाया देखो, ये कब्र, ये आखिरत के मनाजिल में से, मराहिल में से पहली मंजिल है, पहला मरहला है। अगर यहाँ पर मामला दुरुस्त हो गया, नजात मिल गई कब्र से, तो आगे के मनाजिल आसान हो जाएंगे, आगे के मराहिल आसान हो जाएंगे, आगे मामला हल हो जाएगा। लेकिन अगर कब्र ही में फंस गए और सवालात के जवाबात में मुश्किलात का सामना हो गया, तो फिर आगे का मामला मैं भी फंस जाऊंगा, इसलिए मैं रोता हूं। सामने मोहतरम, कब्र के तज़किरा से, कब्र के पास से गुजरने से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालत ये होती थी। कौन उस्मान गनी? अरे कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकुन व रफीक़ी फिल जन्नति उस्मान, कि हर नबी का एक खास दोस्त होता है, एक खास आदमी होता है, रफीक होता है, और मेरा खास दोस्त जन्नत में हज़रत उस्मान होंगे। जिसकी फजीलत में हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई है। कौन हज़रत उस्मान गनी? कि जिसने हर मौके पर पैगंबर के दिल को खुश किया, हर तरीके से इस्लाम के लिए, हुजूर की मदद के लिए जो है ताउन किए है। वो उस्मान गनी की हालत ये है कि कब्र के पास से गुजरते हैं, आपकी हालत बदल जाती है, आपकी रंगत बदल जाती है, और सोचने लगते हैं कि क्या मामला किए जाएंगे। लेकिन आज हमारा आखिरत से बिल्कुल गाफिल है। आखिरत के सिलसिले में कोई डर नहीं, रब का कोई डर नहीं, कोई खौफे खुदा हमारे दिल में नहीं। कैसे कैसे लोग थे जो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन हम और आप सिर्फ नाम लेवा है सहाबा किराम के, सिर्फ नाम लेवा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सिर्फ नाम लेवा है कि हमें हदीस और कुरान पर अमल है। लेकिन चलिए आपको मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
سناتا ہوں آپ کو آخرت کی فکر کس قدر تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے یہ آیت سامنے آ گئی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ سنیے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے پروردگار عالم اگر تو نے بندوں کو، میری امتی کو اگر تو نے عذاب دے دیا، اگر تو نے عذاب دے دیا تو کوئی بھی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ آپ اس کے زیادہ لائق ہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کو عذاب دینا ہے، کس کو سزا دینا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر اپنے بندوں کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، بخشش فرما دیا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ صرف اس آیت کریمہ کے اندر پوری رات گزر گئی ہے۔ سامعین محترم، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، یہ چھوٹی سی آیت کے اندر حضور جب پڑھنے لگے، حضور کے سامنے جب اس کا معنی آیا، جب حضور کے سامنے جب اس کے مطلب سامنے آیا، حضور کے سامنے جب یہ تمام چیزیں سامنے آئی، حضور کی رات کی نیندیں اڑ گئی، حضور جو ہے سجدے میں کوئی رات گزرتی ہے۔ سامعین محترم، یہ آخرت کی فکر تھی اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھی، اور جس کے نام لیوا ہے ہم اور آپ، کتنے ہماری راتیں اس قدر گزری ہے، کتنی ہماری راتیں خوف خدا پر گزری ہے، کتنی ہماری راتیں اللہ سے ملاقات پر گزری ہے، کتنی ہماری راتیں قرآن کریم کے تلاوت پر گزری ہے، کتنی ہماری راتیں تہجد پہ گزری ہے، کتنی ہماری راتیں جو نیک کاموں کے کرنے میں گزری ہے۔ ذرا ادھر نبی کو تو دیکھ لو، ذرا ہم اور آپ کہ کون نبی جس نے ہمارے لیے رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، جس نے ہر موقع پر اپنی امتی کو یاد کیا۔ اس نبی کی حالت یہ ہے فکر آخرت کے سلسلے میں، اور ہمیں رات کو کوئی فکر نہیں آخرت کے بارے میں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد کیا ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا اعمال کیے جائیں گے، ہمارے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر آخرت کے سلسلے میں بات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا خلیفہ، ان کی حالات زندگی میں یہ بات لکھی فکر آخرت کس قدر تھی۔ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے ہیں، رات میں دیکھ رہے ہیں کہ کون کس طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ رات کا وقت ہے، مدینہ سے کافی دور جب آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون ہے، جھوپڑی اپڑی میں وہ رہ رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں کوئی ضرورت ہے، تمہیں کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین مسلمانوں کا ہے، وہ تو دیکھتا بھی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہی ہے، کون پریشان حال ہے، کس طریقے سے ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ شاید کہ عمر کو معلوم نہیں ہوگا، اسے تو شہر کے لوگوں کے بارے میں معلوم ہے، لیکن تو شہر سے تھوڑا دور میں ہے، کیا معلوم، اسے کیا پتا کہ کون کس طریقے سے ہے۔ کہا کہ جسے یہ بات پتا نہیں اسے امیر المومنین بننے کے لائق نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے کہا اگر تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے اور تو تمہارے ماضی کی زندگی جو تمہارے حقوق کی کمی میں گزری ہے، اس کے بدلے میں اگر کوئی چیز لے کر کے معاف کر دے تو اچھا ہوگا۔ خاتون نے کہا کہ 25 دینار کے بدلے میں اپنی حقوق کے اندر جو کمی بھی ہے اس کو میں معاف کروں گی، 25 دینار لوں گی۔ یہ بات چل رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تشریف لائے، کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ یہ بات سننا تھا، وہ بڑی خاتون حیران پریشان ششدر رہ گئی کہ امیر المومنین یہی ہے اور انہی کے سامنے میں یہ تمام باتیں کر رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور سن لو۔ ان دونوں کے سامنے یہ بات کہی، تمہارے سامنے کوئی کاغذ ہے تو لاؤ، میں اس میں ایک بات لکھتا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ کوئی کاغذ تو نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیوند لگے ہوئے کپڑے کے ایک کونے کو پھاڑا، اس پر یہ بات لکھی، 25 دینار کے بدلے میں اس بوڑھی نے گزرے ہوئے جو زندگی کے اندر جو حقوق تلفی ہوئی ہے اسے معاف کر دی ہے اور اس کے بدلے میں 25 دینار لی ہے۔ گواہ میں دونوں ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی، یہ دونوں گواہ ہے۔ یہ بات کو لکھ کر کے رکھ لے اور جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں یہ دے دینا، کیوں؟ تاکہ کل قیامت کے دن اگر یہ بوڑھی خاتون اگر اللہ کے دربار میں شکایت کر لی تو میں اسے دکھا سکتا ہوں، حوالہ ہے، یہ ثبوت ہے۔ یہ ہے فکر آخرت کہ بوڑھی تو بوڑھی کہ کوئی بھی جو ہے ہماری حکمرانی میں ہماری حکومت میں اس طریقے سے پریشان نہ ہو، جس کو بھی کوئی ضرورت ہو وہ تمام کی ضرورتوں کو پوری کی جائے گی۔ یہ واقعہ علامہ ضمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کی وفات 808 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے اس واقعہ کو لکھا کہ فکر آخرت صحابہ کرام کے اندر کس قدر تھی۔ لیکن ایک ہمراہ ہے، فکر آخرت ہمارے ذہن و دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے کوئی ڈر نہیں، گناہوں سے بچنے کا کوئی جذبہ نہیں، ہمیں صرف منمانی زندگی گزارنے کے عادی بن چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ سامنے آئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو پل صراط سے نہیں گزرے گا، ہر آدمی کو پل صراط سے گزرنا ہی پڑے گا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، ہر آدمی کو پل صراط سے گزرنا ہی پڑے گا۔ جب یہ آیت کریمہ سامنے آئی رونے لگے، ارے کہ نہیں معلوم اس پل صراط سے گزر پاؤں گا یا گزر نہیں پاؤں گا۔ اس کے بعد ان کی بیوی بھی رونے لگی کہ نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا جو ہے برتاؤ کیا جائے گا۔ جو حافظ ابن کثیر نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر آدمی کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ فکر آخرت اس قدر ہے کہ ایک آیت سامنے آ جاتی ہے، راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، خوف خدا میں اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں۔ سامعین محترم، یہی ضرورت ہے آج ہمیں آپ کو کہ فکر آخرت اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر جو ہے بسانا ہے کہ اگر آج میری موت ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی ہے، تو کیا ہم جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ اور اگر مرنے کے بعد پھر جو قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے، 3 سوالات ہوں گے، ان 3 سوالاتوں کا جوابات یاد ہے یا نہیں ہے؟ وہاں اسی وقت جواب آئیں گے جبکہ ہماری زندگی صحیح طریقے پر گزرے گی، اور اگر صحیح طریقے پر زندگی نہیں گزرے گی وہ تینوں سوالات کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ جب یہ سوال ہوگا جس کی زندگی رب العالمین کے جو ہے سامنے عبادت میں گزرے ہوگی، اس نے اپنی جو ہے جوانی اور عمر کو اللہ رب العالمین کے سجدے میں گزارا ہوگا، کہ جس نے گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارا ہوگا وہ فوراً کہے گا کہ میرا رب ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر وہ انسان نیک اعمال میں اس کی زندگی نہیں گزری ہے تو وہ یہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہوگا کہ یہ تمہارا مذہب، تمہارا دین کیا ہے؟ ما دین کا، تمہارا مذہب، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر ہم نے ہر موقع پر شادی بیاہ سے لے کر کے ارے جنازے تک، مسجد سے لے کر کے بازاروں تک، اور جو ہے اس کے علاوہ تمام چیزوں میں سنت رسول کے مطابق زندگی گزارے ہوں گے، سنت رسول کے مطابق عمل کیے ہوں گے، تو پھر یہ جواب دینا آسان ہوگا کہ میرا دین، میرا مذہب اسلام ہے۔ اور اگر خرافات میں، رسم و رواج میں اور اپنی منمانی میں زندگی گزارے ہوں گے تو پھر یہ جواب دینا مشکل پڑ جائے گا۔ اور پھر تیسرا سوال ہوگا، من ھذا الرجل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کو دکھا کر کے سوال ہوگا یہ شخص کون ہے؟ من ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے؟ اگر جس کی زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے ہوگی تو پھر وہ فوراً سے کہے گا کہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ جواب دے دے گا، اس کے لیے جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی زندگی خرافات میں گزری ہے، منمانی زندگی گزاری ہے، ایک وقت کا نماز نہیں، ایک وقت کا سجدہ نہیں، ایک وقت کا صدقہ خیرات نہیں، ایک وقت بھی اپنا تعلق خدا سے جوڑتا نہیں ہے، مسجد سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی اللہ کے نیک بندے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، صرف جو ہے صبح سے لے کر کے شام تک کھاتا ہے، کماتا ہے، منمانی زندگی بسر کرتا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، صرف چاہے وہ دھوکے کے ذریعے سے پیسہ حاصل ہوا ہو
یا सत्ते के जरिए से पैसा हासिल हुआ हो, या रिश्वत लेकर के पैसा हासिल हुआ हो, या सूद के जरिए से पैसा हासिल हुआ हो, या किसी को कत्ल करके मार करके पैसा हासिल हुआ हो, अगर कोई आदमी सिर्फ पैसा लेकर के आए और अपना भी खाए, बाल बच्चों को भी खिलाए, तो फिर ये तीनों सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सामने मुहतरम, इसलिए फिक्र आखिरत जो है हमें और आपको करना है कि अगर हमारी आंख बंद हो गई है और कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होंगे तो फिर क्या होगा। इसी को तो बयान फरमाया, वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। वो इंसान जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, वो नहा नफ्स, और दूसरा अमल की ख्वाहिशात से अपने आप को बचा लिया, गुनाहों से अपने आप को बचा लिया, फइन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत होगी। ये कुरान करीम की आयत बताती है, ये आसान जो है चीजें हैं, कोई मुश्किल नहीं है गुनाह से बचना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डरना, ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर इंसान चाह ले तो फिर इसके लिए जो आसान हो जाएगा, और अगर इंसान ना चाहे तो फिर इसके लिए हर चीज मुश्किल नजर आएगी। इंसान जो है दुनिया में आया है, जब दुनिया में आया है तो जो जरूरत की चीजें हैं उसे पूरा करे, बाकी वो आखिरत के लिए कुछ न कुछ जो है तैयारी करके रखे। अगर आपके पास 20 रुपया है, 10 रुपया आप इस्तेमाल कीजिए, खर्च में लाइए, 10 रुपया बचा करके सदका खैरात रखिए, ये 10 रुपया कल क़यामत के दिन काम आएगा। आपके औलाद हैं, कुछ औलाद दुनिया के काम के लिए आपने रखा कि कमा करके देगा, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ औलाद तो ऐसे भी रखो कि जो कल क़यामत के दिन काम आएगा। उसे हाफिज कुरान बनाओ, उसे शरीयत का इल्म दो, उसे कुरान पढ़ाओ, ताकि अगर हम ना भी रहे तो ये जो है हमारे काम आ सकते हैं। तो चीजें वो है, इंसान नहीं रहता है लेकिन उसका जो है सवाब मिलता ही रहता है। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन, इंसान जब मर जाता है उसके आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है, लेकिन 3 चीजें ऐसी है उसका सवाब मिलता ही रहता है। हुजूर ने 3 चीजों का तज़किरा फरमाया। आपने फरमाया इल्मुन युंतफ़अु बिही, किसी ने किसी को इल्म दीन पढ़ा दिया, किसी ने किसी को शरीयत का इल्म पढ़ा दिया तो उसका सवाब उसे मिलता ही रहेगा। और दूसरी चीज आपने फरमाया, मुकम्मल तशरीह का वक्त नहीं है, सिर्फ मुख्तसर में आपके सामने रखता हूं, और दूसरी चीज आपने फरमाया कि नेक औलाद और वलदुन सालिहिन यदऊ लहू, ऐसी औलाद जो नेक हो, वालिदैन की दुआ करे तो ये भी सवाब उसको पहुंचेगा और उसके लिए फायदा होगा। और एक चीज आपने फरमाया सदका जारिया, किसी ने मस्जिद बनाया, मदरसा बनाया, चंदा दिया, किसी ने कुछ जो दिफाई आम कर दिया, मुसाफिरों के लिए कुछ बना दिया, कुआं खुदवा दिया, ये तमाम के तमाम सदका जारिया है। 3 चीजों का जो है सवाब इंसान को मिलता ही रहता है। तो इसलिए इंसान अपनी जिंदगी में आखिरत के लिए कुछ करके जाए। ये हमने जो दुनिया में आए हैं हमेशा रहने की जगह नहीं है। एक आदमी सफर करता है, मुसाफिर जो है बनता है, तो इंसान ये समझता है कि मैं हमेशा रहूंगा नहीं, बल्कि जरूरत की चीजें लेता है, तो अपने आखिर जो है मंजिल की तरफ जाता है, बीच में वो थोड़ा बहुत रुकता है। इसी तरीके से ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, यहाँ जरूरत की चीजें पूरी कर ले। इंसान को चाहिए कि अपने आखिरत के लिए भी कुछ अमाल को बना करके रखे, तैयारी करके रखे। ये आंख जो है, ये आंख फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन इस आंख के जरिए से जो इबादत की गई है, कुरान करीम देख करके जो पढ़ा गया है, ये सवाब उसका मिलेगा। ये कान खत्म हो जाएगा, कान से जो सुने दे कुरान के नगमे हैं, अजान के कलिमात है, ये बाकी रहेंगे, इसका सवाब मिलेगा। ये हाथ फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हाथ के जरिए से किए हुए आमाल, किसी गरीबों का मदद किया, खैरात सदका किया, इसका सवाब बराबर मिलेगा और रहेगा। हाथ तो खत्म हो जाएगा, इसी तरीके से जबान खत्म हो जाएगी, जबान के जरिए से किए हुए आमाल, दरूद शरीफ पढ़ा, कुरान करीम की तिलावत की, नमाज पढ़ा, तमाम अरकान आपने जो जबान से किए हैं उसका सवाब बाकी रहेगा और आपको मिलता ही रहेगा। ये है फिक्र आखिरत। इसलिए कोशिश ये करें अपनी जिंदगी में फिक्र आखिरत को सामने रख करके अमल करने की कोशिश करें। दुआ है परवरदिगार आलम से हमें और आपको फिक्र आखिरत को सामने रख करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।